بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید فرقان الحمید کی بابرکت سورہ قدر، کیونکہ یہ اب آخری اشرہ جا رہا ہے، تو اس میں آج کا موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے سورہ قدر، جو کہ اپنی ساخت اور اہم کے لحاظ سے ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس میں جب ہم تدبر و تفکر کرتے ہیں تو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ماہ رمضان میں قرآن مجید اور شب قدر کا دونوں کے درمیان جو ایک ربط اور رابطہ ہے اور اہمیت ہے وہ اجاگر اور واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں جو سورہ قدر نازل کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا تحت لفظی جو ہے اس کا ترجمہ کروں۔ جب ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مومن مسلمان جو ہے وہ عربی کو، زبان کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کیا ہے۔ اب پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، پھر تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب پہلے بتایا گیا کہ قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر کہا گیا، سوال ہوتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ ظاہراً خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوئی، لیکن اس سے عام انسان، تمام مسلمان اس سے جو ہے وہ مخاطب ہیں، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ جو شب ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کیونکہ قرآن مجید ماہ رمضان میں جو نازل ہوا، خدا تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں لوگوں کی ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، یعنی روشن نشانیاں، حق و باطل میں تمیز کرنے کی جو ہے وہ اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ ایک دوسری آیت جو سورہ دخان میں ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی کتاب مبین یعنی واضح روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے مبارک بابرکت رات میں اتارا، ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ تو اب ہم اس صورت میں جو بات کہی گئی ہے کہ شب قدر کیا ہے، یہ ایک غیر معمولی بعظمت رات ہے جس میں انسانیت شب قدر کے بارے میں اگر جان جائے، معلوم کر جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی حکیم اور دانا خدا کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے جو ہے وہ اس میں وہ امر صادر ہوتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی سال بھر میں ایک رات ایسی ہے جس میں لوگوں کے اس سال کی مقدرات کا تعین کیا جاتا ہے۔
یا پھر شب قدر اس لیے کہا گیا کہ قدر کے معنی قیمت اور وقت کے ہیں، یعنی بڑی قیمت اور وقت والی رات۔ تو جب کہا گیا کہ شب قدر 1000 ماہ سے بہتر ہے، تو لہٰذا قضاء و قدر کے، یعنی قدر بھی ہوتے ہیں امداد، پھر قضاء و قدر کے جو ہے وہ دو اقسام ہیں۔ ایک قضاء و قدر وہ ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور دوسری وہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم رمضان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمارے لیے اس طرح کی قضاء و قدر مقدر فرما دے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، کیونکہ دعا انسان کے لیے بلند ترین مقام ہے، اس سے تقدیر بدل سکتی ہے، اور دعا آسمانی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو دعا جو ہے بذات خود ایک عبادت ہے، اور دعا جو ہے بندے کو خدا مطالعہ کے قریب کرتی ہے۔ تو شب قدر میں جب دعا کرتا ہے انسان تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی شب قدر میں جب تمام دنیا کے مسلمان مل کر خدا کے حضور کھڑے ہو کر جب اجتماعی طور پر خدا من تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس صورت میں فی الواقع انسان کی روح جو ہے وہ زیادہ آمادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو آخری اشر جب شروع ہوتا ہے تو ہر مومن کا، مسلمان کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، ماہ رمضان کے روزے جب وہ سیام جو ہے وہ صوم و سیام کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا قلب جو ہوتا ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور قلب جو ہے وہ اس قابل جو آمادہ ہو جاتا ہے کہ خدا من تعالیٰ کی طرف سے شب قدر میں جب قدر کی رات کو، یعنی شب قدر میں جب وہ سارے مل کر خدا کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں وہ ہستیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ جو خدا من تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، تو جب ان کی بھی دعا اس رات میں شامل ہو جاتی بندوں کی دعاؤں کے ساتھ، تو اس میں عبادت میں یعنی بہت مقبولیت اور قبولیت کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کا خدا من تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آگے پھر فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں باذن ربہم، یعنی اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، یعنی تمام امر سے، سلام ہے حتی مطلع الفجر، اور سلامتی کے ساتھ جو ہے اس رات میں اور فجر تک، یعنی درود و سلام کے ساتھ جو ہے وہ صبح تک جو ہے وہ فرشتے جو نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم اس میں سورہ قدر کی جب قدر جانیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہے وہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے کہ انسان جب جتنا تقوی اختیار کرے گا، اپنی روح کو جتنا پاک کرے گا، اور جتنا ماہ رمضان کی سعادتوں اور برکتوں سے اپنی شخصیت سازی کرے گا، اور اپنے آپ کو خدا من تعالیٰ کے قرب کے قریب کرنے کے لیے جتنا اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، تو جب ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کی دل کی جو زمین ہے وہ صلاحیت اختیار کر لیتی ہے، کہ جب صلاحیت اختیار کر لیتی ہے تو جب خدا من تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں شب قدر میں نازل ہوتی ہیں، تو اس کا قلب جو ہے وہ کیونکہ صلاحیت پیدا کر چکا ہو تو اس صلاحیت کے مطابق اس سے جو ہے وہ استفادہ کرتا ہے، اس سے جو ہے اس کی جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ پر نور ہوتی ہے۔ جیسے کہ بارش تو برستی ہے، زمین کے کتنے سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس پر بارش برسنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس کے اوپر بارش برستی ہے تو اس کے اوپر فصل بھی زیادہ اگتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ جو اپنے آپ کو زیادہ آمادہ کر لیتا ہے، اس کا قلب بھی اسی زمین کی طرح زرخیز ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بغیر تقوی کے، بغیر خوف خدا کے، اور دین کی اصول و ضوابط اور دین نے جو ہمیں حدود و قیود بتائی ہیں ان پر عمل کیے بغیر، اور خدا کی بندگی کیے بغیر، اور تقوی اختیار کیے بغیر وہ زمین ہموار نہیں ہو سکتی، وہ قلب آمادہ اور تیار نہیں ہو سکتے۔
تو اس وجہ سے ہمیں اپنے قلوب کو آمادہ اور تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہوگا. تو انشاءاللہ اسی کا اگلا حصہ جو ہے کہ کن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اور روح کیا ہے، اور اس زمین پر جب آتے ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں اور کس وقت. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی جو ہے اس میں ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی. وسلام.